السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ سر منظور احمد صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت ہے کہ ہزارہ کے اس مقام پہ ہمارے پاس ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں ہم علامہ اقبال ثانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حافظ کلام اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی خاص طور پہ کہ یہ مجھے موقع دیتے ہیں، اور ہزارے والوں کے لیے بہت بڑی، اور میں کہتا ہوں ہمارے پاکستان کے لیے خاص طور پہ کہ ہم نے ابھی تک ان کو سمجھ نہیں پائے۔ یہ وہ خزانہ ہے اور جسے ہم قید کر رہے ہیں، جسے ہم سنبھال رہے ہیں آنے والی قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ خوش نصیبی کہ اللہ نے یہ مجھے سعادت بخشی اور میں اس کام میں مشغول ہو گیا، اور ان کی ذرا نوازی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، نہ کہ موقع دیا بلکہ وقت بھی دیتے ہیں، اور اپنے قیمتی ترین وقت سے وقت نکال کے مجھے دیتے ہیں، آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اور خاص طور پہ علامہ اقبال کی 7 فارسی کی کتابیں، 4 اردو کی ہیں، 16,000 اشعار ہیں، 9,000 فارسی کے ہیں اور 7,000 اردو کے۔ فارسی کا وہ کلام جو ہم سے چھپا ہوا ہے، چھپایا گیا ہے، یہ ہم تک نہیں پہنچا، اس کی تشریح یہ عام الفاظ میں ہماری زبان میں عوام کے لیے ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ میں نے ینگ مین کہتا ہوں، ینگ مین آف 83 ایئرس اونلی، صرف 83 سال کے، اور ماشاءاللہ آج کے جو جوان ہیں بلکہ نوجوانان اسلام ہیں، ان سے ہزارہ گنا بہتر ان کا حفظہ، ان سے ہزارہ گنا زیادہ ان کی ریسرچ اور کلام اقبال پہ گرفت۔ آج جو سر موضوع لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے، ہم نے 300 سے زیادہ ان کی آڈیو ویڈیوز بنائی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں۔ آج ہم خاص طور پہ ان کی درویشی جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ علامہ اقبال مفسر قرآن ہے، مفکر قرآن ہے، درویش ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ آگے۔ تو آج ان کی وہ جو خاصیتیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو ان کے درجات ہیں، جو اللہ نے ان کو سعادت بخشی تھی، اس پہ بات کریں گے انہی کے الفاظ میں کہ درویشی کیا ہے، اور وہ کیوں کر درویش ہوئے، اور کس طریقے سے کس قسم کے درویش تھے، اور اس درویشی کے عالم میں انہوں نے کیا کیا ارشاد فرما دیا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کا بیدی ہوں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے وحی لے کے آتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ بہت بڑے امین تھے، امانت دار تھے۔ اللہ نے مجھے بھی کچھ ایسی توفیق دی ہے، ایسی چیزیں جو مجھ پہ وہ وارد ہوتی ہیں، میں اسی طریقے سے ایز اے امین، ایز اے امانت دار میں وہ چیزیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور میرا کلام جو ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اور پھر وہ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں بھی وہ ہم بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ ان سے کیا گزارش کرتے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں مرحلہ وار آئیں گی ہماری گفتگو میں۔ تو استاد محترم سے میں چاہوں گا کہ سر آج علامہ اقبال کا جو درویشی پن تھا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کچھ ارشاد فرمائیں پلیز سر۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا یہ جو عنوان ہے، موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی اسپیشل مسلمانوں کی اس سے بڑا یہ ریلیٹڈ ہے، اور اس پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو میرے بارے میں جو یہ آپ کی ذرا نوائی ہے، لیکن میں تو اقبالیات کا طالب علم ہوں، لیکن ابھی بھی میں نہیں کہتا کہ مجھے ان کے کلام پر پوری گرپ ہے، مگر ابھی تک میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جیسے جیسے پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور زیادہ جو ہے نا وہ مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ان کا جو سرچشمہ یا منبع ہے کلام کا وہ سارا قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے یہ جو بات کی ہے نا درویشی کی، جی، تو
میں اپنے نوجوانوں کو خصوصی طور پر کہوں گا کہ یعنی اس میں کوئی یعنی حیرانگی کی بات نہیں ہے، یا کوئی ایسا یعنی جو کہ آج کے معیار پر اس کو پرکھا نہ جائے نا۔ جی سر۔ یعنی اقبال علیہ رحمہ کی درویشی جو ہے نا، جی سر، وہ خصوصی طور پر وہ یعنی خطبات میں کہتے ہیں کہ یعنی خدا کو وہ کہتے ہیں لامحدود، جی سر، لامحدود خودی۔ جی سر، انسان جو ہے یہ محدود خودی ہے، جی یا خدا جو ہے یہ واجب الوجود ہے، جی، انسان جو ہے یہ ممکن الوجود ہے۔ صحیح۔ تو خطبات میں وہ بڑے یعنی اس کو پیرائے میں سمجھاتے ہیں کہ جب یعنی جو لامکان جو لامحدود خودی ہے، جب محدود خودی اس سے انٹریکٹ کرتی ہے، جب اسے یعنی لامحدود خودی جب محدود خودی کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، جی، تو وہ جو لمحات ہیں، وہ جو یعنی محدود خودی جب واپس آتی ہے جی، تو وہ بہت کچھ ساتھ لے کے آتی ہے۔ جی، تو اقبال علیہ رحمہ کی یہ جو انہوں نے خطبات میں کہا ہے نا کہ کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ وہ اس سے واپس نہیں آنا چاہتے، اس میں ہی وہ مگن رہتے ہیں، لیکن ہیں کہ کچھ لوگ واپس آ کے تو جو کچھ انہوں نے اس لامحدود خودی سے پایا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ آ کے زندگی میں اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ اقبال علیہ رحمہ کی یہ جو درویشی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل وہی کیفیات ہیں، اور خصوصی طور پر جو خطبات میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے جہاں وہ ذکر کرتا ہے تاریخ کا، جی، اور یہ جو تجربہ اور مشاہدہ، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ قرآن جوڑ دیتا ہے کہ قلب جو ہے یعنی فؤاد جو ہے نا، جی، اس کو یہ بھی ایک ذریعہ علم ہے۔ اچھا، تو جی، جس کو علامہ نے یعنی مختلف اوقات میں کہا ہے، ایک جگہ کہا ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ کہتا ہوں لوگوں نوجوانوں تم مجھے شاعر سمجھتے ہو، اور میں تو اللہ میاں کے گھر کا بیدی ہوں۔ اللہ، ہاں؟ صحیح۔ تو پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ تھا ضبط بہت مشکل سیل مانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ کہتا ہے کہ یہ قرآنی جو تعلیم ہے، قرآنی جو اپروچ ہے یا سوچ ہے، کہتا ہے کہ میرے اندر یعنی اس طرح تھے کہ جس طرح ایک نا تلاطم ہے اور ایک یعنی طوفان ہے، اور میں ضبط نہیں کر سکتا، اور بالآخر میں لوگوں کو بتا دی۔ تو ایک دریا کے کنارے بھی وہ ایک بات کرتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو انگریز پریشان ہو جائے 200-300 سال آنے والے کے بھی واقعات میں بتا دوں سر، وہ بھی یعنی یہ مسجد قرطبہ میں وہ کہتے ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں۔ کیا بات ہے، ڈاکٹر صاحب جی سر، کہ کہتا ہے وہ نوجوانوں لوگوں جو آنے والا زمانہ، یہ کم از کم آج سے 100 سال کم و بیش پہلے انہوں نے بات کی، کہتا ہے عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا کیفیت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، جیسے درویشانہ پن ہے نا، اور اس حد تک نالج اللہ نے دیا ہوا تھا ان کو۔ پھر جو آپ نے وہ اشارتاً کہا ہے کہ وہ جب وہ اسی کیفیت میں وہ دیکھو نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ کلیم کرتے ہیں مجھے فرشتے لے گئے۔ وہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے حوالے سے میں اپنے نوجوانوں کو بھی وہ سناؤں کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا۔ یہ نوجوانوں یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہ یعنی انگلستان اور یہ فرانس اور پورے یورپ نے جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کو، اور خصوصی طور پر جو ہے نا یہ اس دور میں جب یہ یونان جو ہے وہ انگلستان کے اس شہر پر انہوں نے یعنی حملہ کر دیا تھا،
اور یہ لیبیا جسے اس زمانے میں طرابلس کہتے تھے، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا خون بہا. صحیح. تو وہ یعنی اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے نا یہ ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا. گراں جو مجھ پر یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جی. جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. صحیح. اور کہتے ہیں کہ یعنی آگے ان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یعنی کوشش کی ہے کہ میں یعنی اس زمانے سے ایڈجسٹ ہو جاؤں، اکاموڈیٹ ہو جاؤں، لیکن میں نہیں ہو سکا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا اے رحمت میں لے گئے مجھ کو. ماشاء اللہ. آپ دیکھیں کتنی اس کیفیت میں کہتے ہیں کہ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی ہے نواز گداز. کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں او اقبال تو میرے دربار میں آیا ہے، تو یعنی مکہ مدینے کا اسلامی تعلیم کا قرآن کا تو مبلغ ہے، اور جو بھی تیرا کلام سنتا ہے وہ پسیج جاتا ہے. کیا بات. اور فرما کون رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کیا بات. یعنی یہ آپ دیکھو یہ درویشی ہے، یہ درویشی ہے، انتہا ہے سر، انتہا ہے. کہا حضور نے اے اندلیب، اندلیب کہتے ہیں بلبل کو، کہ تو کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. ہمیشہ سر خوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. کیا اقبال تیری محبت اس طرح ہے کہ جس طرح ایک لبا لب ساگر چھلکتا ہوا جام ہے ہمیشہ، اور اس پر اس کیفیت پر ہزاروں عبادتیں رشک کر رہی ہیں. اللہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اڑا جو پستی ہے دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھلائی ملائک نے تجھے رفت پرواز. نکل کر باغ جہاں سے برنگے بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. اب اس کیفیت میں دیکھو نا، یہ عام جو ہے جو ہمارا، ہم اس پر وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو یہ میرے پاس آیا، لیکن تو کیا لے کے آیا تحفہ. جو تحفہ بتاتے ہیں کہ جو میں تحفہ لے کے، وہ بھی انتہا ہے. ہاں آپ دیکھو ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کیا، یہ درویشی ہے. تو اب دیکھو وہ اقبال کا اللہ رحمہ کا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دربار میں کہتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. کیا میرے آقا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں تو ایسے حالات ہیں، بالکل، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. لیکن حضور اس کے باوجود میں آپ کے لیے ایک ضرور لایا ہوں تھا، اور اتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ لاجواب چیز ہے کہ وہ جنت میں بھی اویلیبل ہے. یعنی درویشی دیکھیں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کی ہے لہو. کہ اس مقام پہ بھی دیکھیں کیا بات، یعنی وہاں بھی جا کے تو پورے اپنے مسلمانوں کی کیفیت بیان کی کہ یہ ہے یہ، اور ہمارے اور ہم پر جو ہے نا وہ. تو ڈاکٹر صاحب اقبال اللہ رحمہ کی جو ہے نا، یہ جس طرح وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ جو شاعری ہے یہ فغان نیم شبی ہے. اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. کہتا یہ میری آدھی رات کی آئے ہیں تو ایسے نہیں مجھے یہ ملی درویشی. بالکل. اور دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ہمیں جو ہے نا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یعنی اقبال اللہ، آپ دیکھیں نا، یعنی یہ 1900 اب دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں شفق نہیں مگر بھی افق پر یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے. یعنی 1934 میں شفق نہیں مگر بھی افق پر یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے. طلوع فردہ کا منتظر ہے کہ امروز فردہ ہے بہانہ. تو ہوائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا کھلے بنور کی، بنور تو ہے تقدیر کا بہانہ. تو
یہ یہاں وہ دیکھو نا کتنے سال پہلے، اب یہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، لیکن ہے کہ یہ ان کی، میں کہتا ہوں ہاں یہ ان کی ایک درویشی کی ایک وہ ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو جسے میں بڑا لامخواہ سمجھتا تھا وہ میں نے ایک ہی جست میں وہ بھی سر عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ جی جی نوجوانوں دیکھو آج تو جو ہے یہ 20ویں کسی صدی میں یہ سماوات جو ہے اس کو بھی وہ یعنی مختلف گلیکسی کے فاصلے بھی جو ہے نا کہ بعض گلیکسیز لائٹ ایئرز میں گنے جاتے ہیں، لائٹ ایئرز جو ہیں کہ یہاں تک پہنچتے اس کو جناب نا لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو اقبال علیہ رحمہ اس کیفیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اور پھر جو اب وہ جواب شکوہ میں دیکھو نا وہ جب یہ 1 سال انہوں لوگوں نے اتنی اس کی دل آزاری کی اور اس پر کفر کے فتوے لگائے، تو 1913 میں جب وہ پہلے ہی جو ہے وہ کہتے تھے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ یہ درویشی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، کہ یہ بوڑھا اربوں خربوں پرانا آسمان کہتا ہو یہ تو پروہیبٹڈ جگہ یہاں کون آ گیا؟ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہیں کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسا سمجھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ درویشی کی جو ہے نا، اب وہ اسی میں کہتے ہیں کہ آئی آواز ہے، اب جو ہے نا ہم کلام ہے اللہ، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ کیا ہے وہ لامکان جو ہے، جو لامحدود خودی ہے، وہ اقبال کو کہہ رہی ہے بات سنو تو وہ جو شوخیاں بھی کر رہا ہے لیکن تیری آنکھوں میں وہ آنسو بھی ہیں۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں سے خدا سے تو نے۔ اب یہ کیا درویشی ہے؟ پھر آگے وہ دیکھیں نا وہ لامکان جو ہے یعنی خودی، لامکان خودی یعنی اللہ جو ہے وہ اب وہ اقبال کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والا ہی سوال کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت تو عام ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی ہے وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں۔ تو نوجوانوں یہ کیا ہے؟ یہ جو اقبال کی درویشی ہے یہ دراصل میں ڈاکٹر صاحب میں تو کہتا ہوں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اقبال کا پیغام جو ہے نا پوری بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ اس کا سرچشمہ جو ہے قرآن ہے۔ تو یہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہوں میں تو کہتا ہوں بطور ایک طالب علم اقبالیات کے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جو آنے والی صدیاں جو ہے نا وہ یہ اقبال کے ایک ایک حرف جو ہے نا وہ صحیح ثابت، خاص کر کے یہ جاوید نامہ اور جو یہ اپنا جو ان کے خطبات ہیں یہ پڑھیں تو آپ کو دراصل بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات آتی ہے کہ اقبال جو ہے نا وہ اپنی درویشی ہے یا فلسفہ ہے یا جو بھی آپ کہہ لینا کہ وہ دراصل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو عجمیت ہے اور اس نے اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی کوڈ کیے ہوئے تہ در تہ، تو وہ ایک ایک کو وہ اکھاڑ کے تو بتا رہے ہیں، یعنی حامان کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، قارون کے بارے میں، مذہبی پیشواؤں کے بارے میں، سرمایہ داروں کے بارے میں جو انہوں نے طے چاہی ہوئی ہیں۔ ہاں تو میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ملوکیت کے حوالے سے اس کو انہوں نے بہت میں میرا دعویٰ کہہ لو کہ میرا جو جہاں تک میری اقبالیات پر سکلنس ہے میں کہتا ہوں کہ یہ پوری اسلامی تاریخ میں یہ 20ویں صدی میں اقبال ہی ہے کہ جس کو خود اگر ان کی زبان میں کہا جائے نا کہ
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بالکل صحیح۔ اور ایک جگہ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ عمرہا در کعبہ بت خانہ می نالد حیات، تازہ بزم عشق یک دانائے راز آید بروں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اقبال کو یہ، اور وہ خود بھی کہتے ہیں وہ مجھے شاعر نہ لو۔ اب دیکھو نا وہ زبور عجم میں وہ کہتے ہیں، یعنی اور اس کو بڑے غور سے میرے جوانوں سنو، کہ یہ جو میں نے آپ کو توجہ کیا ہے کہ عجمی کہتے ہیں کہ چوں چراغے لالا سوزم در خیابان شما، اے جوانا نے عجم جانے من و جانے شما۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کہتا ہوں مجھے اپنی جان کی اور تمہارے جان کی قسم ہے، اور اس پر غور کرو، میں جو قرآن کا مفسر ہوں، اور میری مثال اس پھول کی طرح ہے کہ جو پورے باغیچے میں تمہارے میں کھلا ہوا ہے اور تم توجہ نہیں کرتے ہو، پتہ نہیں، اثر ہی نہیں لے رہے۔ چوں چراغے لالا سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم، یعنی اے پورے اجمی لوگ، اے جوانان عجم جانے من و جانے شما، غوطہ زد در ضمیر زندگی اندیشہ ہم، تاب دست آوردہ ہم افکار پنہان شما، پنہان شما، کہ وہ اسلامی تعلیم، وہ قرآنی تعلیم جو کہ جناب نا وقت کے ساتھ ساتھ اس ملوکیت نے اور اس نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ باطل نے بڑے طریقے سے اور اس بادشاہت نے وہ چھپا دیا، تو کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اس زندگی کے ضمیر میں نے بے شمار غوطے قرآن پر وہ جو غور کر کے پھر وہ تمہارے لیے لایا ہوں، بالکل چن چن کے لایا ہوں۔ غوطہ زد در ضمیر زندگی اندیشہ ہم، تاب دست آوردم افکار پنہان شما، مہر و ما دیدم، مہر و ما دیدم، کہتا ہوں جوانوں میں نے چاند اور سورج کے بھی اوپر گیا، مہر و ما دیدم، ان سے بھی آگے گیا، برتر از برتر از پروین گزشت، ریختم طرح ارم در کافرستان شما، کہتا ہے میں چاند سورج یہاں تک کہ یہ کہکشاں یہ جو ملکی وے وہاں جا کے تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا کلام یہ تم اس سے اثر پذیر لوگ ہیں۔ بالکل بالکل، بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج نبوت ہے، جو معراج نصیب ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، وہ بھی ذرا ارشاد فرمائیں۔ کیا ہے خوبصورتی ہے، اسی درویشی کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ شاعری نہیں ہے، اور میرے جوانوں یہ شاعری نہیں ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہتے ہیں یہ ساری کائنات تمہارے کلنگ زون میں ہے، عالم بشریت۔ اب یہ آپ دیکھیں نا آج تو آئنسٹائن کا دور ہے، یہ دراصل دوسرے لفظوں میں جس طرح انہوں نے خطبات میں کہا ہے نا کہ قرآن کا بحیثیت مجموعی مقصد تو یہ ہے کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ جو روابط ہیں ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا پینشن سے۔ سر اس میں تھوڑا سا اضافہ فرما دیں، مزار پہ گئے تھے تو وہ کیفیت بھی ان کی، وہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں۔ اب دیکھیں نا وہ یہ تین بندے جس میں سر سید کا پوتا سر راس مسعود، مولانا سلیمان ندوی اور خود اقبال علیہ رحمہ، تو یہ میں نے وہ سلیمان ندوی نے جو پورا واقعہ لکھا ہے، ایک دن جو ہے نا اقبال کہنے لگے کہ میں نے جانا ہے، میں نے حضرت داتا گنج بخش کے والد صاحب ان کے مزار ان کے اور ساتھ ہی جو ہے حکیم سنائی کے جو ہے نا جانا ہے، تو کہتے ہیں جب ہم وہاں قبرستان میں پہنچے تو اقبال نے جوتے اتار دیے، تو کہتا ہے کہ وہ وہاں ایک رہنما تھا جو اس نے کہا یہ قبر ہے حضرت داتا گنج بخش کے والد صاحب کی، تو وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر حکیم سنائی کے تو کہتے ہیں کہ یک دم ان پر وہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی اور آہو بکاؤ تڑپنا شروع کر دیا، تو میں اور یہ سر راس مسعود بڑے پریشان ہوئے تھے اب اس کو کیسے سنبھالیں، لیکن کہتے کہ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو کہنے لگے کہ اس کیفیت میں مجھے یہ اشعار ہے، تو اسی میں سے جو ہے نا وہ کافی وہ طویل ہے، لیکن ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ آپ نے وہ کافی سارے وہ یہ شعر سنا ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں کہ وہ دانائے، مطلب کہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری
یہ دولت کہاں سے ملی ہے؟ اس کیفیت عجب کیا اگر ماہ و پروی میرے نقشیر ہو جائیں. کیا اور لوگوں یہ میں ساری کائنات کو نقشر اور نقشیر کہتے ہیں شکار اور شکاری کو، کہ اگر میں ساری کائنات کو شکار کر رہا ہوں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے. میں اپنے آپ کو ان کی غلامیوں میں دے دیا. عجب کیا اگر ماہ و پروی میرے نقشیر ہو جائیں کہ برفتراق صاحب دولتے بستم سر خدرا، کہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ میں ان کا غلام ہو گیا. وہ کون سی ہے؟ وہ دانائے سبل. ڈاکٹر صاحب ایک وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو نا، یہ شاعری تو نہیں. زبردست سر، کہی یار، بہت مہربانی سر. استاد محترم آپ نے ماشاءاللہ بہت آگاہی فرمائی ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی درویشی کے حوالے سے. تو گزارش ہے حاضرین ناظرین سامعین خواتین و حضرات کہ ہمیں چاہیے کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسے پڑھیں اور اپنی زندگی میں، اپنے لائے عمل میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم اسے لے کے آئیں. کیونکہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے صرف فقط شاعری نہیں ہے، صرف اشعار نہیں ہے، صرف نثر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کی شرح ہے، اس کی تشریح ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں. پاکستان زندہ باد.